الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ماسٹر سید منصور حسین صاحب ابن مولوی سید مشکور حسین صاحب تابسرہ، مرحومہ سیدہ نہال فاطمہ بنت مرحوم سید غلام حیدر کی روح کے لیے سارے ثواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والاحسان والکرم والامتنان، النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی، مولانا ابی القاسم المحمد وَأَہْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاہِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ، وَمِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمِ وَخِطَابِهِ الْمُتْقَنِ وَقَوْلِهِ الْأَحْسَنِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ صلوات پڑھیں محمد و بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ خالق کائنات قرآن مجید کی اس آیت سے اعلان فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل ایک مشہور و معروف سورہ ہے جس میں قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان کے واقعات اور ان کی ہسٹری کو بیان کیا گیا ہے۔ مگر یہ آیت خالق کائنات نے اس صورت میں اپنی آخر پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرمائی ہے۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق، لفظ قل جو قرآن مجید میں نازل ہوا ہے یہ صیغہ امر ہے، اور امر ہمارے یہاں یہ دور حاضر میں نہیں بلکہ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے یہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے اپنے نبی پیغمبر سے 334 مقامات سے زیادہ لفظ قل کا استعمال کیا ہے۔ قل عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جو بھی لفظ تشکیل پاتا ہے یا بنتا ہے اس کے قواعد قانون ہیں، وہ لمبی تفصیل ہے، لیکن قل امر کا صیغہ ہے۔ قل کے ذریعے سے خالق نے اپنے محبوب سے خطاب کیا ہے، کسی دوسرے سے خطاب نہیں کیا ہے۔ خالق کائنات نے لفظ قل کو، قل کے معنی ہے کہہ دو، کہہ دے، صیغے بدلتے چلے جاتے ہیں، معنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے کہا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دو میرے پیغمبر کہ اللہ ایک ہے۔
تو جہاں جہاں قل کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ حکمی معنی میں ہے، آرڈر کے معنی میں ہے، جو وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ واجب ہے۔ اس آیت میں خالق کائنات نے اپنے عظیم پیغمبر، اپنے مقدس نبی، اپنی عظیم المرتبہ شخصیت سے خطاب کر کے کہا کہ قل۔ اب نبی کی شان کیا ہے؟ جب نبی نے ہجرت کی تو یہ اس بیان کو خالق کائنات نے منشائے نبی، احتیاج نبی، تمنائے نبی کو اپنے لفظوں میں ڈھال کر قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل، اے میرے پیغمبر کس سے کہہ دو؟ اس امت سے کہہ دو۔ یہ جو امت ہے جو تم پر اعتراض کرتی ہے، یہ قل کا جو لفظ ہے یہ اس لیے ہے کہ نبی اب ان سے کہہ دو، یہ حکم ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ خاموش رہ جائیں، نہ پہنچائیں، یہ پہنچا دو۔ قل کہہ دو رب ادخلنی مدخلا صدق، کہ مجھے داخل کر اس طریقے سے کہ جو داخل کرنے کا طریقہ ہے۔ کہاں؟ مدینے میں۔ ہجرت کر کے جب نبی مکے سے مدینے گئے، اس طریقے سے داخل کر جو داخل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی کی اس آیت میں خالق کائنات نے منشائے نبی، احتیاج نبی، تمنائے نبی، آرزوئے نبی، چاہتے نبی کو بیان فرمایا ہے کہ ایسے داخل کر کہ جو سچائی کے اوپر مبنی ہو، حقیقت کے اوپر مبنی ہو، جو داخل صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حاجی اور نکال اس طریقے سے کہ جو نکالنے کا طریقہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں 50 منٹ بطور ایصال ثواب کچھ آیات، کچھ گزارشات پیش کرنے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں قل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ نبی کی دعا ہے، نبی کی تمنا ہے کہ ایسے داخل کر جو داخل کرنے کا طریقہ ہے، ایسے نکال جو نکالنے کا طریقہ ہے۔ آج دور حاضر میں انسان عزت دروازوں پہ تلاش کرتا ہے، اللہ کے دروازے پہ عزت تلاش نہیں کرتا ہے۔ مگر میرے نبی نے اس میں طریقہ بتایا ہے کہ عزت کے ساتھ داخل کر، عزت کے ساتھ نکال دے، جس کی گواہی قرآن مجید کی آیات بار بار دیتی ہیں کہ اسی کی طرف سے عزت بھی ملتی ہے، اسی کی طرف سے ذلت بھی ملتی ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ خزانہ ہے کہ جو کبھی کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاں خزانے کم ہوتے ہیں وہاں حکمران وقت بیٹھتے ہیں، اور جہاں خزانہ کم نہیں ہوتا ہے وہ خالق کائنات اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو وہ نبی اپنی عزت و آبرو کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے داخل کر تو عزت کے طریقے سے نکال تو مجھے عزت کے طریقے سے۔ اور اس کے بعد ایک لفظ کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ آیت پیش کی ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، وَاجْعَلْ قرار دے، وَاجْعَلْ لِی میرے لیے، مِن لَدُنْکَ اپنی بارگاہ سے، سُلطَانًا نَصِیرًا ایسا بادشاہ کہ جو مددگار ہو، میرا ناصر ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ پھر ایک مرتبہ کوٹ کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کوئی حافظ، قاری، مترجم، مولوی، عالم، علامہ اسی ترجمے کو مانتا ہے کہ داخل کر عزت کے ساتھ، داخل کر عزت کے ساتھ، نکال عزت کے ساتھ، داخل کر سچائی کے ساتھ، نکال سچائی کے ساتھ، داخل کر آبرو کے ساتھ، نکال آبرو کے ساتھ، لیکن میرا مددگار تو اپنی بارگاہ سے دے دے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب اگر نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات صداقت پر مبنی نہ ہوں تو دنیا نبی کی صداقت کے اوپر شک کرے گی۔ اگر نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات صداقت کے اوپر مبنی نہیں ہوں تو دنیا نبی کی زبان کے اوپر اعتراض کرے گی کہ نبی کی دعا ہے کہ مجھے داخل بھی اچھائی سے کر اور نکال بھی اچھائی سے، لیکن مجھے مددگار، میرا ناصر، میرا ساتھی وہ دے دے کہ جو تیری بارگاہ سے ہو۔ پوری کائنات میں 1,23,999 انبیاء کی دعائیں بھی ہیں،
آیات بھی ہیں، کوڈ بھی کیا ہے، قرآن بھی شاہد ہے، لیکن کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سلطان نصیر دے دے تو اپنے گھر سے دے دے۔ یہ پہلا نبی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سلطان نصیر اپنی بارگاہ سے دے۔ یہی وجہ تھی کہ 13 رجب کو علی کعبے کے اندر آئے۔ یہ قرآن میں نبی کی دعا ہے کہ اپنے گھر سے دے دے۔ اللہ نے 13 رجب کو دے کے بتایا ہے کہ اگر میرا نبی میرے گھر سے مانگے گا تو میں اسے سلطان نصیر بھی اپنے گھر سے دے دوں گا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25۔ اب آپ کی خدمت میں بالکل اسی سے مربوط کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوسرا نبی، صاحب کتاب، صاحب معجزہ، صاحب شریعت، اللہ کا بھیجا ہوا نبی، کلام کرے تو کلیم اللہ کہلائے، عصا ڈال دے تو اژدہا بن جائے، کتاب پڑھے تو اس کی توریت کو پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی وہارون اخی۔ فرق دیکھیے جناب موسیٰ میں اور میرے محمد عربی محمد مصطفیٰ میں۔ 1,23,999 پیغمبر محمد کے امتی کیوں ہیں یہ قرآن نے بتایا ہے۔ اس نے کہا اپنی بارگاہ سے دے دے۔ جب جناب موسیٰ نے آواز دی تو قل کا لفظ نہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیری من اہلی۔ یہ آواز ہے جناب موسیٰ کی۔ قال رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے امر کو آسان کر دے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ بڑے بڑے نبیوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، سمجھانے کے لیے وہ بھی دعا مانگتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک جملہ عرض کروں گا۔ جو لوگ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم ذکر اہل بیت کو، ذکر خدا کو سمجھا دیں گے، تیری مجال کیا ہے؟ جب موسیٰ جیسا نہ سمجھا سکتا تو کیوں سمجھائے گا؟ یہ اعجاز ہے اس خالق کائنات کا اور مولا کائنات کا کہ جو زبانیں، گونگی زبانوں کو طاقت دے کے اتنا بڑا خطیب بنا دیتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ظالم اگر میثم کی زبان کو کاٹتے ہیں تو کٹنے کے بعد بھی ذکر اہل بیت کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ قال رب اشرح لی صدری، سورہ طٰہٰ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے امر کو آسان کر دے، میری باتوں کو آسان کر دے، میرے کلمات کو آسان کر دے۔ 1,23,999 پیغمبروں میں یہ پہلا نبی ہے کہ جو کلام کر کے کلیم اللہ کہلاتا ہے، کوہ طور پہ گفتگو کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میرے کلام کو آسان کر دے، میرے امر کو آسان کر دے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ یہ نہیں کہتا کہ اس امت کے ذہنوں کو سدھار دے، کہتا ہے میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ پہلے تزکیہ نفس ہوتا ہے جب دوسروں کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو کوئی بھی عالم، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی ممبر پہ بیٹھنے والا کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ پہلی 3 دعائیں کی، پھر وجہ بتا دی۔ قال رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ ویسر لی امری، میری زبان کی گروں کو، امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گروں کو کر دے۔ وجہ بیان کی 4تھے نمبر پر، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ پہلے آیت پڑھی میں نے سورہ بنی اسرائیل کی، مجھے بادشاہ دے دے، مجھے وزیر دے دے، مجھے سلطان دے دے، مجھے جانشین دے دے، مجھے نصیر دے دے، مجھے ناصر دے دے، مجھے مددگار دے دے جو میری مدد کرے۔ کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ مربوط کر رہا ہوں اس آیت کو اس آیت سے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی تھی، یہ سورہ طٰہٰ کی ہے۔ آخری نبی نے کہا مجھے بادشاہ دے، سلطان دے اپنے گھر سے۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے وزیر دے دے میرا، مگر میرے گھر سے دینا، اپنے گھر سے نہیں دینا۔
موسیٰ کا وزیر کون؟ ہارون. محمد کا وزیر کون؟ علی. فرق اتنا ہے کہ اگر موسیٰ وزیر مانگتا ہے تو اپنے گھرانے سے مانگتا ہے، محمد وزیر مانگتا ہے تو اللہ کے گھر سے مانگتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے سردار انبیاء کی شان. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَهَارُونَ أَخِي. نام بھی بتا دیا ہے، نام بھی بتا دیا. کون؟ میرا بھائی ہارون، میرا بھائی ہارون. احسان ہے جناب موسیٰ کا بعد وفات پیغمبر سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے منافق اٹھتے رہیں گے کہ نبی نے اپنے بھائی کو کیوں بنایا ہے، تو نبی نے اپنے بھائی کو نہیں بنایا ہے، یہ موسیٰ نے بتایا کہ میں نے اپنے بھائی کا اعلان نہیں کیا. اللہ نے کہا مانگ لے تو میں نے مانگا تو اپنے بھائی کو مانگا ہے. تو جیسے موسیٰ ویسے محمد، جیسے محمد ویسے موسیٰ. اس لیے کہ انبیاء میں صفت محمد کی موسیٰ سے، موسیٰ کی محمد سے. پہلے موسیٰ نے مانگ کے بتایا تو موسیٰ کو مل گیا، پھر محمد نے مانگ کے بتایا تو چچا زاد بھائی وزیر اور سلطان مل گیا ہے. تو یہ شان ہے. پھر قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ مانگا تو مل گیا. محمد نے نہیں مانگا کہ علی کو بنا دے، نام نہیں بتایا، نام سے نہیں مانگا ہے، بس قرار دے دے، اپنی بارگاہ سے دے دے. سلطان نصیر، اور ایک ہی مرتبہ ملا اور ایک ہی کو ملا ہے. اب یہاں پہ اختلاف نہیں کہ بیٹیاں 4 ہیں یا 3 یا 2 یا 5. نہ کعبے میں اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ کعبے میں اس کے بعد کوئی پیدا ہوا ہے. بیٹیوں پہ اختلاف کر سکتے ہو، اس کے گھر میں اگر اس کا وزیر آ جائے تو اختلاف نہیں کر سکتے. ایک ہی مرتبہ آیا ہے، دوسری مرتبہ نہیں آیا. تو یہ آیا بادشاہ اور سلطان اس کے گھر میں. اب آیت سنیے نبی کی شان کیا ہے. نبی کچھ نہیں مانگتا، یہ قرآن بار بار کہتا ہے. نبی کوئی حاجت نہیں ہے میرے نبی کی، ملتا ہے تو اس کے گھر سے. نبی نے اپنے بھائی علی کو نہ مولا بنایا ہے، نہ کہا ہے کہ اسے مولا بنا دے. آیت کے تیور ہیں، لفظ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیغمبر پہنچا دو اس پیغام کو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب نے تم پر نازل کیا ہے، نازل کیا ہے تو پہنچا دو. آیت کی لفظ ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا ہے. جا کر علماء دین سے پوچھو کیا علی کو غدیر کے میدان میں نبی نے مولا بنایا ہے کہ اعلان کیا ہے؟ سیرت پیغمبر پر سوال کرنے والی ملت مسلمہ جا کر قرآن مجید کو پڑھے. نبی نے اللہ نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے. نازل کہاں سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے. پہنچایا کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. علی کی ولایت کو پہنچایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے غدیر کے میدان میں سقیفہ کا علم رکھتے تھے بتا دیا کہ میرا کام بنانا نہیں ہے، میرا کام پہنچانا ہے. وفات پیغمبر سے پہلے غدیر ہے، وفات پیغمبر کے بعد سقیفہ ہے. سیرت پیغمبر پر چلنے والوں، وفات پیغمبر سے نبی نے اعلان کر کے بتایا کہ جب بنانے کا حق مجھے نہیں ہے تو بنانے کا حق تمہیں کیسے مل گیا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفَعْلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اس کے بعد گارنٹی لی ہے دین کا کام کریں گے تو قتل نہیں ہوگا، احتجاج کریں گے دین کے لیے قتل نہیں ہوگا. یہ خدشہ رہتا ہے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور اگر امام حکم دے دے
تو اب اس وقت جان قربان کرنا، اس کی بارگاہ میں پیش کرنا واجب ہے، حکم امام سے، حکم نبی سے۔ یہاں خود نبی ہیں، یہاں خود نبی ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ کرے گا، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ غدیر کے میدان میں اعلان ہوا، یہ آیت نازل ہوئی، نبی نے پیغام پہنچا دیا۔ اس وقت بھی ڈر تھا حیات پیغمبر میں کہ جب علی کی ولایت کی بات ہوگی تو لوگ علی کے خلاف زبانیں کھولیں گے، علی کے خلاف گفتگو ہوگی، علی کے خلاف باتیں ہوں گی، مگر اللہ نے کہا کہ گارنٹی ہماری ہے، تم علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ولایت علی اور کربلا کیا ہے؟ تو کربلا اور ولایت علی کے بارے میں اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ذمہ داری اللہ کی ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اسی وجہ سے شہادت ہماری میراث ہے، کبھی بھی ولایت علی پر اور کربلا پہ بات کرنے والا ڈر نہیں سکتا ہے، اس کا مقصد ہے شہادت، ولایت علی کو ہر منزل تک پہنچا دینا۔ لیکن جب ولایت علی کی بات آتی ہے کہ صاحب نہیں، آپ نے علی کو اتنا بڑھا دیا، حسین ابن علی کو اتنا بڑھا دیا، کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے سنایا ہے، کہاں سے بیان کیا ہے؟ جاؤ قرآن مجید کو پھر جا کر دیکھو، صرف یہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ یہ تمہارے گھر میں رکھا ہوا قرآن ہر امت مسلمہ کے فرقے کو شہادت دے رہا ہے۔ میں 4 آیتیں پڑھوں گا اور اس کے بعد ربط مسائل۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ تمہاری منزل کیا ہے، معیار کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم بڑھا دیتے ہیں، نہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم اصول اور فروع میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم انسانیت کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، نہیں۔ اس لیے کہ پوری کائنات کے تحفظ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے تحفظ کا نام علی مرتضیٰ ہے، اور علی مرتضیٰ کے تحفظ کا نام حسن مجتبیٰ حسین سید الشہداء ہے۔ یہ محسن کائنات ہیں۔ اب سنیے قرآن مجید، سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 26 اور 26 اور 27 آیت سورہ رحمان کی۔ سورہ رحمان ایک ایسا سورہ ہے جو تاج القرآن بھی کہلاتا ہے، اور مسلسل اس میں ایک آیت ہے، بار بار کوٹ ہوئی ہے ایک آیت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت کے بعد آیت یہی ہے، آیت کے بعد یہی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جب ان شخصیتوں کی بات آتی ہے تو 26 اور 27 آیت نے آواز دی کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ اب ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کل من علیہ فان، کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اہل لغت سے معلوم کیجئے، کل، اس کو آپ جانتے ہیں، اس میں تو آپ گنتی میں کم نہیں کر سکتے ہیں، یہ 100 99 101 نہیں ہے، یہاں کل کا لفظ ہے۔ اب جتنے بھی عدد ہیں سب اسی میں آ جائیں گے، جتنی اشیاء ہیں کل میں آ گئی، ابتدا سے انتہا تک، آغاز سے انجام تک، ایک سے لے کے لاتعداد تک، سب کل کے اندر ہے۔ کل من علیہ فان، جو کچھ ہے فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ۔ کون ہے؟ جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے۔ یہ فیس کے لیے کیا لفظ استعمال کی؟ وجہ۔ جب عربی میں پہلی کتاب پڑھی جاتی ہے عربی ادب کی تو اس میں ابتدائی کلمات میں یہی لفظ آتا ہے، وجہ، چہرہ، وجہ، فیس، یعنی پیشانی جہاں سے بال اگتے ہیں ٹھوڈی تک۔ علم فقہ میں جب وضو کرتے ہیں تو چہرے کا کیا مراد لیا جاتا ہے کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڈی تک اور انگشتے درمیان سے لے کر انگوٹھے تک جتنا پانی پہنچا دے اسے چہرہ کہتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں وضو کے لیے واجب رکن ہے، تو چہرہ یہ ہے، فیس یہ ہے۔ آواز دی قدرت نے قرآن مجید سورہ رحمان، کل من علیہ فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ کا چہرہ نہیں تو باقی کہاں سے رہے گا؟ کوئی کتاب ہے ایسی کہ جس میں وجود خالق کائنات کو بیان کیا گیا ہو؟ اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، اس کے لب ایسے ہیں، اس کے رخسار ایسے ہیں، اس کی گردن ایسی ہے، اس کا سر ایسا ہے، اس کا سینہ اتنا چوڑا ہے، اس کا قد اتنا ہے، بیان کیا گیا ہے؟ نہیں۔ لیکن تمہارے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تخت پر بیٹھے گا تو تخت چرچرائے گا، جب جہنم کو ضرورت پڑے گی تو اللہ اپنا پیر ڈال دے گا۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اور کائنات کی ہر شے کا خالق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ ہر شے کو اسی نے خلق کیا ہے، تو اسی نے قرآن میں کہا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، فیض باقی رہے گا۔ پھر دوسری آیت سن لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، مگر اس کا چہرہ ہلاک نہیں ہوگا۔ ایک آیت نہیں ہے کہ شیعوں نے بڑھا دی اور گھٹا دی، وہ قرآن 40 پاروں کا 30 پاروں کا۔ پھر دوسری مقام پہ کہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ ہلاک نہیں ہوگا۔ فیس کے اوپر دنیا مرتی ہے، فیس کے اوپر دنیا مرتی ہے، حسن کے اوپر دنیا لڑکھڑاتی بھی ہے، ڈگمگاتی بھی ہے۔ اسی چہرے کو کہا ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ فنا نہیں ہوگا۔ جب اس کی آنکھیں نہیں تو چہرہ کہاں سے؟ جب اس کے ناک نہیں، آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ پھر دو آیتیں سن لیجیے قرآن مجید، سورہ توحید 30واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اس کی تعریف بیان کیا اس نے، لفظ قل سے یہاں پہ آغاز ہوا ہے۔ میرا پیغمبر ان سے کہہ دو احد ہے کون؟ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ تو سوچتا ہے کہ تیری ضرورت اللہ کو ہے؟ ارے سب کچھ تجھے اس نے دیا ہے، اس کے بعد سمجھ رہا ہے وہ ایسا بے نیاز ہے کہ تو ہمیشہ ہمیشہ دے گا تب بھی اسے احتیاج نہیں ہوگی، اور تو چھیننا بھی چاہے گا تو اس کا چھین نہیں سکتا ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور پھر اس نے آواز دی تیسری آیت میں لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کے باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اللہ الصمد کے بعد کہا ہے، کیوں؟ صمد بے نیاز، ہر شے سے بے نیاز، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ مولانا فرمان علی صاحب اللہ مقامہ نے اپنے ترجمے میں لفظ لکھی ہیں کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ تو جب جنا نہیں تو آنکھیں کہاں سے؟ تو یہ مادہ تو رکھتا نہیں، یہ ہاتھ پیر تو رکھتا نہیں ہے، ایسا تو کچھ اس کے ہے نہیں۔ تو یہ سورہ توحید ہے، سورہ بقر، آیت الکرسی 3واں پارہ، بہت ہی مشہور و معروف، قرآن مجید کی سب سے زیادہ مشہور آیت آیت الکرسی ہے، ہر گھر میں لٹکی رہتی ہے، آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا، اللہ کا لفظ پہلے آیا ہے، اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ اللہ کون ہے؟ حی قیوم، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیا تم اس کی عمر کو ناپ سکتے ہو؟ نہیں ناپ سکتے ہو، مگر تم یعنی بہت سو کی طرف میں اس کو بیان کر رہا ہوں، ناپنے والے بہت بہت بڑے ہوئے ہیں جو اللہ کا وجود بھی اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو جب لوگ اللہ کا وجود معاذ اللہ اپنے وجود سے چھوٹا سمجھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نبی اور علی نہیں آ سکتے ہیں۔
میں بڑی عظیم بات آپ کی خدمت میں قرآن سے کوٹ کر رہا ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی شان یہ ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نیند اور اونگ کب آئے گی؟ جب آنکھ ہوگی پلک جھپکے گی، آنکھ نہیں تو پلک نہیں جھپکے گی. کسی بھی سائنسداں سے پوچھ لیجئے، جب آنکھ جھپک ہوگی تو پلک جھپکے گی، اور نہیں ہوگی تو نہیں جھپکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ چلے بیٹھے شیشہ لے کر، نہ برداشت کر پائے، شیشہ پھوٹ گئی، پلک جھپک گئی. تو بڑے بڑے مادہ پرستوں کی پلکیں جھپکتے بھی ہیں، نیندیں آتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں. یہ قوت مادہ ہے جو جاگتی بھی ہے اور سوتی بھی ہے. تو اس نے کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. کیوں نہیں آتی؟ اس کی آنکھ نہیں، اس کے پلکیں نہیں، تو اس کے چہرہ تو ہے نہیں. تو قرآن نے ثابت کیا ہے کہ اس کے چہرہ نہیں، اس کی آنکھیں نہیں، اس کو کسی نے جنا نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں. بحیثیت ولد اور والد کے اس نے کسی کو نہیں جنا ہے، پوری کائنات اس نے بنائی ہے، مگر بحیثیت والد اور والد کے، ولد اور والد کے اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا ہے. تو اس کے چہرہ تو ہے نہیں، تو پھر اللہ کا چہرہ باقی کیسے رہے گا؟ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. بہت بڑا سوال ہے. ملت مسلمہ کے 72 فرقوں میں 73 فرقوں سے معلوم کرو، اور شیعہ فرقے کے ان لوگوں سے بھی معلوم کرو کہ جو عقیدے اور عمل کی لڑائی 12 مہینے نہیں 24 مہینے کراتے ہیں کہ نماز افضل کے حسین افضل، حسین افضل کے نماز افضل. یہ فتنے یہودیت اور عیسائیت کی طرف سے آتے ہیں، شیعت کی طرف سے نہیں آتے. یہ فتنے یہودیت اور عیسائیت کی طرف سے آتے ہیں، شیعت کی طرف سے نہیں آتے ہیں. جو عقیدے اور عمل کی جنگ کراتے ہیں، میں ان کا سب سے سوال ہے بتاؤ کہ چہرہ کون ہے؟ تو آئیے صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نینو وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں، ہم اللہ کا چہرہ ہیں. یہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے، ہم ہیں اللہ کا چہرہ. اللہ کا چہرہ یہ ہے شکل. دلیل کیا ہے؟ شہرگ حیات کاٹی، قوت گویائی پھر بھی نوکے نیزہ پہ جاری رہی. جو اللہ کا چہرہ ہوتا ہے تم اس کو قتل تو کر سکتے ہو، مگر اس کی قوتوں کو غصب نہیں کر سکتے ہو، سلب نہیں کر سکتے. نوکے نیزہ کے اوپر تلاوت کی، نینو وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں. لفظ کیا ہے؟ واو جیم ہے 2 چشمی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے نہیں. واو جیم ہے 3 حرف ہے. علم العداد، علم العداد، واو جیم ہے، واو کی عدد 6، جیم کی عدد 3، 6 اور 3 9. چھوٹی ہے 2 چشمی ہے کہ عدد 5، 9 اور 5 14. علم العداد نے بتایا سب فنا ہو جائے گا مگر 14 فنا نہیں ہوں گے. علم العداد نے بتایا ہر شے فنا ہو جائے گی مگر 14 فنا نہیں ہوں گے. تو جن کی فنا کی بات کرتا ہے وہی تیری بقا کا نمائندہ ہیں، وہی بچائیں گے کہ تو باقی رہے گا. ہر شے فنا ہو جائے گی، سارا لنگر انہی کے ہاتھ میں ہے. تو چہرہ کون ہے؟ تصوف کی ساری کتابوں میں جا کے پڑھو، اہل تشیع کی کتابیں ہٹا دو. ملا محمد صالح کشفی، حنفی، ترمذی، مناقب مرتضوی، کوکب دری، مولانا عبید اللہ امرتسری، مناقب مرتضوی ان کی کتاب ارجع المطالب، علامہ قندوزی، ینابع المعدد، چاہے جتنی کتابیں اہل سنت کی اٹھا کر دیکھ لیجئے جو اہل تصوف میں شمار ہوتے ہیں، سب نے لکھا ہے کہ جب علی پیدا ہو گئے لوگوں نے آ کے معلوم کیا، یا نبی اللہ بچے کی صورت کس پر ہے، بچے کی شکل کس پر ہے، بچے کی تفصیل کس پر ہے، بچے کی تصویر کس پر ہے. نبی خاموش ہے. آواز آئی، نبی بتا دو. علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کی زبان لسان اللہ.
علماء اہل تشیع سے لے کر اہل تصوف کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نبی نے ارشاد فرمایا علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کی زبان اللہ کی زبان. ہر ادا ناد علی اسی بات کا ثبوت ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب تک، ذات واحد حضرت علی وہ ہے کہ جو مظہر آیات الہی ہے، مظہر العجائب، مظہر آیات الہی. اب قرآن کا فیض دیکھنا ہو، بزبان قرآن اللہ کا فیض دیکھنا ہو تو تجھے قرآن صامت میں نہیں ملے گا بلکہ قرآن ناطق ملے گا. قرآن ناطق یہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی تصدق میں خالق کائنات نے کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا ہے. ہم جب تعصب کی عینت لگا کے دیکھتے ہیں اور مذہبی فعل، دینی فعل ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے تو کبھی ہم اسے نفاق کی ترازو میں تولتے ہیں، کبھی کفر کے پیمانے کے اوپر ناپتے ہیں، اور کبھی اسے ہم شرک کے دائرے میں داخل کر سکتے ہیں. بشر سوچ سکتا ہے، اس کی ذات والا تک پہنچ کر اس کا کسی کو شریک نہیں بنا سکتا ہے، اس کا کسی کو شریک نہیں بنا سکتا ہے. وہ لا شریک ہے، وہی خالق کائنات. ہمارا عقیدہ توحید سب سے مستحکم، سب سے مضبوط ہے. ہم الحمدللہ رب العالمین سے اپنی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں. اسی عقیدہ توحید کے پس منظر میں ہم عقیدہ نبوت اور عقیدہ ولایت کو مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ولایت عقیدہ نبوت سے علیحدہ نہیں ہے، عقیدہ ولایت عقیدہ توحید سے علیحدہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارا عقیدہ توحید وہی ہے کہ جس کے سانچے میں ڈھل کے ہمیں عقیدہ نبوت ملا ہے، عقیدہ ولایت ملا ہے. نہ ہم کبھی نفاق کو پسند کرتے ہیں، نہ ہم کفر کو پسند کرتے ہیں، نہ شرک کو پسند کرتے ہیں. ہمارا خالق کائنات، جسے ہم خالق کائنات مانتے ہیں، جسے ہمارے نبی نے بتایا ہے، جسے ہمیں قرآن نے تعارف کرایا ہے، جسے مولا کائنات نے بتایا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی ذرہ بھی ہے اور اس کا محبوب ہے تو وہ خود کہہ دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. یہی چڑ اور یہی جلن اور یہی حسد ہے. 4 آیتیں بس ترجمہ اور 4 آیتیں اور ربط مسائل. سورہ عنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لمع المحسنین، سورہ عنکبوت کی آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، خود خالق کائنات، کہ میں محسنین کے ساتھ ہوں. تم اس کے ساتھ ملا دو تو شرک ہو جائے، وہ محسنین کے ساتھ ہو جائے تو شرک نہیں ہوگا. وہ محسنین کے ساتھ ہو جائے تو شرک نہیں ہوگا. ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں کچھ. سورہ عنکبوت. دوسری آیت سورہ انفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو تم روزانہ سنتے ہو. جب کوئی مر جائے تو کہتے ہو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اللہ نے کہا کہ میں صبر کرنے والا، تو یہ شرک ہو گیا جب وہ ساتھ. اس کے بعد پھر اس نے آواز دی، اسے قرآن مجید میں، ان اللہ مع المومنین، یہ بھی سورہ انفال کی آیت ہے، بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اور سورہ توبہ کہ جس کی ابتدا بغیر بسم اللہ کے ہے، جس سے زیادہ تبرہ کسی سورہ میں نہیں ہے، سب سے زیادہ لعنت تبرہ سورہ توبہ میں ہے، سورہ برات میں. اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہے. بغیر بسم اللہ کے 114 سورتوں میں یہی سورہ ہے جو بغیر بسم اللہ کے تلاوت کیا جاتا ہے. آواز دی خالق کائنات نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ. محسنین جو بھی حسن سلوک کرے، احسان کرے،
احسان کی بڑی لمبی فہرست ہے قرآن مجید میں، میں نے گفتگو کو کم کر دیا ورنہ احسان کے اوپر مسلسل آیات الہی ہے۔ اللہ کس کے ساتھ؟ احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ محسنین کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، جو بھی اس درجے میں اس منصب پر فائز ہو جائے اللہ اس کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے، جو بھی داخل ایمان ہو جائے اللہ اس کے ساتھ، مگر ایمان کے دریا میں داخل تو ہو، ساتھ تو تبھی اللہ ہوگا۔ دریائے ایمان کے برابر سے گزرا نہیں، دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو قدم قدم پہ ٹھوکریں لگیں گی۔ ان اللہ مع المؤمنین ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد آواز دی ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ۔ تو چار مقامات پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو محسن بنے گا تو میں تیرے ساتھ، اگر تو ایمان میں داخل ہوگا تو میں تیرے ساتھ، اگر تو صبر کرے گا تو میں تیرے ساتھ، اگر تو متقی بن جائے گا تو میں تیرے ساتھ۔ دنیا میں کدورت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ جب متقی ڈھونڈا جاتا ہے تو مسلمان سے آگے بڑھتا نہیں، پھنسا ہوا ہے آج تک۔ ہم کہتے ہیں تقوی کی بات کر تو وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ صبر کی بات کر تو وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ تم ایمان کی بات کر تو وہ کہتا ہے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں احسان کی بات کر تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو ابھی پہلے درجے سے دوسرے درجے میں پہنچا نہیں، تو اسے کیا معلوم کہ متقی کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ تو نبی نے سمجھایا سن مومن اور متقی کون ہوتا ہے۔ مولا کائنات سامنے سے حاضر ہوئے، نبی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی حبوں کا تقوی والایمان، بغضوں کا کفر و نفاق، علی تیری محبت تقوی اور ایمان ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو محبت علی تقوی اور ایمان۔ مجلس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، ایک اچھے بہترین اس بستی نہیں بلکہ دور و دراز تک اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے مشہور انسان، جسے سب یا تو ماسٹر کے نام سے یا ماسٹر سید منصور حسین صاحب کے نام سے جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے۔ لیکن جب انسان چلا جاتا ہے اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس کے کیا کارنامے تھے، کیا خدمات تھی۔ بغیر خدمات کے کوئی نہیں پہچانا ہے۔ ہماری اس بستی میں جہاں ہماری بستی کو کئی شرف حاصل ہیں، یا تو یہاں دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں یا دینی ادارے ہیں یا انجمنیں ہیں، بالخصوص اگر آپ دینی اداروں کی طرف رخ کریں گے تو جامعہ عالیہ جعفریہ، جامعۃ المنتظر، باب العلم، ان اداروں کی سرپرستی تو امام زمانہ کر رہے ہیں۔ مگر یہ ادارے ہمارے قوم کی ترقی کے ضامن ہیں۔ مولانا مسرور صاحب قبلہ ایک عظیم شخصیت ہے، مولانا حجت الاسلام قرۃ العین مجتبیٰ صاحب جامعۃ المنتظر کہ اس وقت مدیر کی حیثیت سے اس کو چلا رہے ہیں، مولانا صراط مجتبیٰ صاحب جو جامعہ عالیہ جعفریہ کو ترقی کی راہوں پہ یہ علماء کام کر رہے ہیں۔ یہی خدمات ہوتے ہیں، یہ دینی خدمات ہیں ادارے کی شکل میں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو باہر ذکر ہوا کرتا کہ فلاں ادارہ فلاں ادارہ فلاں ادارہ فلاں جگہ، آپ سوچا کرتے کہ ہمارے یہاں نہ بنایا، تو تمہارا دل بھر چکا ہے سمجھے کہ ہمارے یہاں ادارے ہیں، تو اس کے بعد احساس نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ ان اداروں کی مدد کرے۔ یہ امام زمانہ کے ادارے ہیں، کہتے رہیں گے کوئی مدد ود، کچھ آدمی اٹھیں گے کچھ نہیں اٹھیں گے، اس لیے کہ شیطان بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ دنیاوی ادارے سب سے پہلے ہمارے ہاں ابو محمد انٹر کالج، اس نے ہماری قوم کو کتنے بچے کتنے نوجوان دیے جن کے ہم سب پڑھے ہوئے ہیں، ممبر پر، محراب میں، مسجد میں، شاعری میں، کام میں، سماج میں، دین میں، یہ سب انہی اداروں کے ہیں۔ شہرت انٹر کالج، ITI کالج،
محرم علی شورت صاحب جنہوں نے قائم کی، اب شاہی صاحب، ان کے بھائی شہزاد صاحب، فاطمہ گرلز انٹر کالج مولانا فیروز حیدر صاحب، ان اداروں کی یا ہماری نوگاواں سادات کی جو شناخت ہے 4 انجمنوں سے، آسان نہیں ہے 5ویں انجمن بنا لینا، بن بھی جاتی ہے تو اسے قبول نہیں کرتے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، لیکن جتنے یہ ادارے ہیں انہیں اچھے طریقے سے چلانا چاہیے، عصر حاضر کو پہچاننا چاہیے۔ بہت کچھ پریشانیاں اس دور میں آتی ہیں، یہ نہ دیکھو کون چلا رہا ہے، سب مولا چلواتے ہیں، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں بھی امام کا، نبی کا، اللہ کی آیات کا کام ہوتا ہے اس میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں۔ پیسے سے ساتھ نہیں، زبان سے بھی ساتھ دیا جاتا ہے، اس کی تائید کر کے بھی ساتھ دیا جاتا ہے، اس کی تعریف کر کے بھی ساتھ دیا جاتا ہے۔ انہی افعال اور انہی کاموں کی وجہ سے ماسٹر منصور صاحب نوگاواں سادات یا درگاہ عالیہ جوگی پورہ، ان انجمن یادگار حسینی سے مخصوص اور درگاہ عالیہ سے جو مشہور اور شہرت یافتہ خدمت مولا کر کے ہوئے، خدمت مولا کرنے کے بعد آدمی شہرت یافتہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعز من تشاء تذل من تشاء، عزت بھی ادھری سے ہے اور ذلت بھی ادھری سے۔ ہمارے قوم میں اتحاد کی بیداری پیدا ہو، یہ بیدار ہو جائے قوم، جب یہ بیدار ہو جائے گی تو خود کمیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ جتنی آیات میں نے مجلس میں کوٹ کی ہیں یہ ماسٹر منصور صاحب کے والد محترم کی دی ہوئی ہیں، مولوی مشہور حسین صاحب کی، جو میرے استاد محترم تھے۔ مجھے قرآن مجید نوگاواں سادات کے 2 عالم نے، میرے والد نے نہیں پڑھایا تھا، مولوی مشہور حسین صاحب قبلہ تابہ سرا اور مولوی اظہار حسین صاحب تابہ سرا نے مجھے قرآن کی تعلیم دی تھی۔ انہوں نے قرآن پڑھایا، تفسیر اور ترجمہ مولوی مشہور حسین صاحب قبلہ تابہ سرا نے پڑھایا تھا۔ اور جب وہ واقعات انبیاء جو تفسیر میں ہوتے تھے وہ سناتے تھے تو دلچسپی بڑھتی چلی گئی، ورنہ ذاکر تو ممبر پہ آتا ہے ادھر سے ادھر پڑھ کے چلا جاتا ہے، آپ سن کے واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ نہ میں نے کسی سے واہ واہ کو کہا ہے، نہ میں نے کسی ادھر ادھر کی کوئی بات کوٹ کی ہے، نہ میں نے اس پہ تفسیر بالرائے کی ہے، صرف ترجمہ پیش کیا ہے۔ آپ کتنے خوش ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات کا ایک ارشاد اور 2 روایتیں چھوٹی چھوٹی۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا ہے، 25% ہمارے فضائل کے اوپر معمول ہے، 25% ہمارے سے جو بغض اور حسد رکھتے ہیں ان پہ لعنت کرتا ہے، 25% وہ ہے کہ جس میں امر الہی ہے، حکم دیا گیا ہے، اور 25% قرآن وہ ہے کہ جس میں روکا گیا ہے۔ تو سب کچھ قرآن میں ہے، اگر قرآن میں نہ ہوتا، اہل بیت سے نہ ملتا تو یہ اسلام نہ ہوتا اور ہم امت محمد مصطفیٰ میں داخل نہ ہوتے۔ سب نبیوں کی امتیں ہیں، وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ہیں، مگر اسلام اور نبی کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے اقتدار کے لیے اسلام کی ترویج نہیں کی تھی۔ حسین ابن علی نے اپنا پورا بھرا گھر قربان کر دیا ہے۔ ایام فاطمیہ ہیں، فاطمہ اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے اتنے مصائب اٹھائے کہ باپ کی وفات اور شہادت کے بعد مرثیہ پڑھا۔ ایک ہی شعر فاطمہ زہرا کا رلانے کے لیے کافی رہتا ہے۔ 18 برس کی عمر میں بی بی فاطمہ زہرا اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم کسی پہ لعنت نہیں بھیجتے، نہ لعنت کا توغ ڈالتے ہیں، اس نے کام اتنا بڑا لعنت کا کیا ہے کہ ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ذاکرین سے سنتے ہیں، اگر کتابوں کو پڑھیں گے جو علماء نے لکھا ہے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کہ زہرا پہ کتنی مصیبتیں گزر گئی۔ 28 صفر فاطمہ زہرا کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، 3 جمادی الثانی فاطمہ زہرا اس دنیا سے چلی گئی۔ 28 سفر کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ تھوڑا سا وقفہ ہے۔ 28 سفر، 2 دن اس کے بعد، سفر کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، 3 جمادی الثانی کو فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ 3 مہینے 5 دن ہیں فاطمہ زہرا کی زندگی کے، اور مصائب کتنے ہیں کہ کائنات گریا کرتی ہے، روتی ہے۔
فاطمہ زہرا کے مرثیے کا ایک شعر اپنے باپ کے بعد فاطمہ زہرا نے ارشاد فرمایا، صبت علیہ مصائب اللہ صبت علی ایام سرنا لیالیا، اے میرے بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑ گئیں، اگر دن کے اجالوں میں پڑتی تو سیاہ راتوں کے مانند ہو جاتی۔ اتنی مصیبت فاطمہ زہرا کے اوپر پڑی کہ اگر دن کے اجالوں پہ پڑتی تو مسلسل راتوں کے ہو جاتی۔ عزاداروں بس مجلس تمام ہے، میں نے رات ہی پڑھ رہا تھا اس بات کو۔ علامہ محمد مہدی اشتہاردی نے اپنی کتاب سوگنامہ آل محمد میں لکھا ہے فاطمہ زہرا کی شہادت میں کہ جب رسول کی وفات ہو گئی، حاکم تخت حکومت پر بیٹھ گیا تو علی بن ابی طالب سے سوال بیعت اٹھایا گیا، علی آؤ بیعت کرو۔ ظالم نے، فاسق نے، فاجر نے، دشمن آل نبی نے اپنے چچا زاد بھائی خرفس کو بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ فاطمہ زہرا کے دروازے پر بھیجا ہوا قاصد دوسری خلافت کا چچا زاد بھائی خرفس آیا، دق الباب کیا، فاطمہ نے علی کو روکا۔ فاطمہ دروازے کے قریب آ گئی، سمجھ گئی کہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے۔ پوچھا کون؟ کہ دربار خلافت میں علی کو بلایا ہے۔ جملہ سنو کہ فاطمہ کا کیا تھا۔ فاطمہ زہرا نے آواز دی، سن ابھی تو میں اپنے باپ کو صحیح سے نہیں رو پائی ہوں، یہ ہم پر مظالم کیسے ہو رہے ہیں۔ سخت کلامی سے پیش آیا، فاطمہ نے منع کیا، واپس گیا دربار میں، جا کے کہا کہ منع کر دیا۔ کہ کس نے منع کیا؟ فاطمہ نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید اور خلفس کو لے کر خلیفہ دوم فاطمہ کے دروازے پر آیا، آنے کے بعد سخت کلامی کی، اور سخت کلامی کے بعد عزادارو وہ سخت کلامی نہیں کہ خالی سخت کلامی تھی، لکڑیاں ہاتھوں میں تھی، جلتے ہوئے لکڑیاں ہاتھوں میں تھی۔ لگا دو زہرا کے دروازے پر آگ۔ کون سا دروازہ کہ جہاں رسول آ کے سلام کیا کرتا تھا، ادھر لکڑیوں کا انبار آیا، ادھر فاطمہ نے دروازے کو بند کیا۔ ایک بی بی دروازے کو روکتی ہے، 50 ظالم دروازے کو دھکیلتے ہیں۔ ایک بی بی دروازے کو روکتی ہے، 50 ظالم دروازے کو دھکیلتے ہیں۔ ادھر فاطمہ زہرا دروازے کو روک رہی تھی، ظالم لکڑی آگے لے کے بڑھے، ادھر فاطمہ نے روکا، دروازے کو جلانا شروع کیا۔ عزادارو یہ وہ وقت وہ ہے کہ زہرا نبی کی بیٹی دروازے کو روک رہی ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ دروازہ جلنا شروع ہوا، زہرا نے دروازے کو روکا، پیٹ میں جناب محسن ہے، ظالم نے زور سے دروازے کو دھکا دیا کہ جلتا ہوا دروازہ دیوار سے ملا۔ فاطمہ زہرا دروازے اور دیوار کے برابر میں، دروازے کی کیل زہرا کے بازو میں لگی، آواز دیا ابوالحسن مجھے سنبھالو فرزا، محسن میرے بدن میں گزر گیا۔ بس عزادارو زہرا کے ساتھ جو بدسلوکی اور ظلم و تشدد ہوا، جناب فضا نے جناب فاطمہ زہرا کو اٹھایا، سہارا دینے کے بعد زہرا علی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارے کیوں ستاتا ہے ابوالحسن کو؟ ابوالحسن تیرے دربار میں نہیں جائیں گے۔ عزادارو بس سن سکتے تو سن سکتے ہو، ایک مرتبہ ظالم نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، فاطمہ پیچھے ہوئی، یہ تو قدم آگے بڑھا، زہرا کے رخسار پہ تماچا مارا۔ فاطمہ نے مدینے کا رخ کر کے آواز دی، بابا ظالم تماچے مار رہا ہے، بی بی شام و کوفہ کے بازار میں آگے دیکھو، آپ کی پوتی سکینہ زینب کے شام و کوفہ کے دربار میں تماچے لگ رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہو جو تماچے دے سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ماسٹر سید منصور حسین صاحب ابن مولوی سید مشکور حسین تابسرہ، مرحومہ سیدہ نہال فاطمہ بنت مرحوم سید غلام حیدر کی روح کے لیے سال ثواب فرمائیں۔